بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے ناظرین، درود پاک پڑھنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ کون سا درود پاک پڑھیں، کتنا درود پاک پڑھیں اور کس ٹائم پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ذکر کو اپنی ایسی عبادت بنایا جو ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص مقام اور خاص وقت مقرر نہیں فرمایا۔ ہم جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کو بھی ایسی منفرد عبادت بنا دیا جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں۔ صبح و شام، دن رات، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دعا سے پہلے، دعا کے بعد، الغرض جب چاہیں، جس جگہ چاہیں، جن الفاظ کے ساتھ چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا جس وقت بھی ہم درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی برکتوں سے مستفید ہوں گے، اور یہ درود شریف ہمارے تمام رنج و الم کو دور کرنے اور گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب یہ درود شریف تیرے رنج و الم دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا درود شریف ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، البتہ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں بطور خاص درود شریف پڑھنا احادیث مبارکہ میں مذکور ہے، اور علماء کرام نے بھی کچھ مواقع بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک مقام تشہد ہے۔ تشہد کے بعد اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں صرف دعا مانگتے ہوئے سنا۔ نہ تو اس نے اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی، پھر اسے بلایا، اسے اور دوسروں کو اس بات کی تعلیم فرمائی کہ جب تم نماز پڑھو تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کیا کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، پھر جو چاہو دعا مانگو۔ اس روایت سے معلوم ہوا تشہد کے بعد اور دعا سے قبل درود شریف پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس کو ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے، بلند نہیں ہوتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھو۔ ترۃ الناصحین میں ہے، ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، جب تشہد میں بیٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھول گئے۔ رات جب آنکھ لگی، خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتی، تو نے مجھ پر درود پاک کیوں نہیں پڑھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی حمد و ثنا میں ایسے محو ہوں کہ درود پاک پڑھنا یاد نہیں رہا۔ یہ سن کر سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے میری یہ حدیث نہیں سنی کہ ساری نیکیاں، عبادتیں اور دعائیں روک دی جاتی ہیں جب تک مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا جائے؟ تو سن لے، اگر کوئی بندہ قیامت کے دن دربار الہی میں سارے جہان والوں کی نیکیاں لے کر حاضر ہو جائے اور ان نیکیوں میں مجھ پر درود پاک نہ ہوا تو ساری کی ساری نیکیاں اس میں منہ پر مار دی جائیں گی اور ایک بھی قبول نہ ہوگی۔ اس بیان کردہ روایت و حکایت سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ درود شریف جہاں اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، وہیں عبادتوں، نیکیوں اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے کا ایک مقام دعا کا اول اور آخر بھی ہے۔ جب بھی دعا مانگے اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اول آخر درود شریف پڑھتے ہوئے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی، کیونکہ دو درودوں کے درمیان دعا کبھی
رد نہیں ہوتی۔ ہماری دعا یاد رکھیے درجہ قبولیت کو اسی صورت میں پہنچے گی جب ہم دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ نے ارشاد فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس طریقے سے ہم اوظاف بھی کرتے ہیں اور اوراد پڑھتے ہیں اور بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو دعا مانگنے میں جلدی نہ کی جائے، دعا کے یہ آداب میں یہ ہے۔ دوسرا قطع رحم نہ ہو۔ تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے اس کی دعا بہت جلدی قبول ہو، فرمایا دعا کے آداب میں یہ ہے کہ جب دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے مولا دعا قبول فرما۔ وہ دعا قبول فرمانے والا ہے، وہ بندہ جلدی نہ کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے خدا تعالیٰ 3 آدموں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہ ہوئی۔ ایسا شخص گھبرا کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور مطلب سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ مدینے کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مالک ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔